اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے پچھلی چند محافل سے قرآن پاک فرقان حمید کا ترجمہ اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کی جو مختصراً ڈیٹیل ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا شروع کی تھی، اور ہم نے سورہ نساء کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ تو آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 47 سے 50 تک کے اندر جو احکامات ہیں ان کو ترجمے کے ساتھ بیان کریں گے اور ان کی مختصراً تفسیر بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگو جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی اے اہل کتاب، آمنوا بما نزلنا، اس کے ساتھ ایمان لے کر آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم من قبل، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ سیدھا سیدھا قرآن مجید کو ماننے کا حکم دے رہے ہیں۔ قرآن مجید کو جو ہے وہ آئیڈیل کتاب ماننے کا کہہ رہے ہیں کہ کتاب کو مان لو، یعنی قرآن مجید تمہیں دیا نا تو اس کو یعنی کہ مانو اور مسلمان ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو تمہارے پاس پہلے سے کتابیں ہیں نا، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یعنی یہ جو کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب، یعنی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو کہ تورات میں ہے قرآن مجید میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیفینیٹلی قرآن مجید کے اندر بھی وہ احکامات موجود ہیں جو تورات میں ہیں۔ من قبل ان نطمس وجوہا، ایسے دن سے پہلے کہ ہم اس دن چہروں کو مٹا دیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنا ہولناک دن ہوگا قیامت کا کہ اس دن ہم چہروں کا نور چھین لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ فَنُرَدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، پھر ہم ان کو ان کی پیٹھوں پر لوٹا دیں گے، یعنی ان کو پیچھے بھیج دیں گے، چلو چلو پیچھے دھکیل دیں گے ان کو۔ او نلعنہم کما لعن اصحاب السبت، یا ہم ان پر ایسی لعنت کریں گے جیسے ہم نے اصحاب سبت پر کی تھی۔ اصحاب سبت کون ہے؟ جو کہ ہفتے کے دن اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ یہ حقیقتاً جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، تو وہ ہفتے کے دن کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا عبادت کا دن رکھا ہوا تھا، لیکن وہ کیا کرتے تھے، وہ ہفتے کے دن عبادت کرنے کے بجائے مچھلیاں پکڑتے تھے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی کہ ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ مچھلیاں بیچتے تھے دریا میں، کیونکہ ان کا پیشہ تھا یہ۔ تو وہ جب دیکھتے کہ آج تو زیادہ مچھلیاں ہیں، چلو عبادت کل کر لیں گے، تو وہ اس دن کو سکپ کر دیتے، اس دن کو چھوڑ دیتے اور وہ مچھلیاں پکڑنے لگ جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ٹھیک ہے۔ اتنی دردناک سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کہتے ہیں میرا کام ہو کے رہنا ہے، جو میں نے کہا ہوا ہے نا وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر میں نے کہا ہے کہ کتاب جو ہے قرآن مجید اس پر عمل کرو تو میں نہیں کہا ہوا ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ کسی اور نے کہا ہے، اللہ کا کام ہونے والا ہے، یہ کسی اور نے نہیں کہا، ٹھیک ہے، یہ میں خود کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کتاب کو مان لو، تورات، زبور، انجیل وہ بھی جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن جب قرآن آ جائے تو پھر قرآن کو ماننا ہے، ان دوسری کتابوں کو چھوڑ دینا ہے۔ ان اللہ
لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک میں نہیں بخشتا اس کو جس نے شرک کیا ہو، یعنی وہ بندہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہو، یعنی اس کی ذات، صفات، افعال، اعمال، یعنی مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں ان کے اندر شرک کیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اسے کبھی اسے میں معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی میں اسے بخشوں گا نہیں، اس کے جو گناہ ہیں ان کو میں ہرگز نہیں بخشوں گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس کے علاوہ گناہ ہیں میں اپنی مرضی سے بخش دوں گا۔ لمن یشاء کا لفظ ہے کہ جسے چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے، اپنے اذن سے جسے چاہیں گے شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے اگر وہ چاہیں گے تو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں کا حقدار بنائے، آمین۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو بندہ شرک کر ہی گیا ہے، یعنی وہ مشرک ہو گیا ہے، فقد افترا اسما عظیما، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے بڑا گناہ کیا، بہت ہی بڑا گناہ کیا۔ جس نے شرک کر لیا ہے اسے جب تک وہ اس سے توبہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اسے کبھی بھی توبہ کے بغیر معاف نہیں کروں گا۔ الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم بڑے پاک صاف ہیں، ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں، ہم سے بڑھ کے کوئی اللہ والا نہیں، یعنی اپنے آپ کو بڑا اللہ والا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ میں ہی پاک کرتا ہوں جسے چاہتا ہوں، میں ہی پاک لوگوں میں اور متقی لوگوں میں، پرہیزگار لوگوں میں شامل کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں۔ ولا یظلمون فتیلا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے پرہیزگار بندے ہیں وہ ایک کھجور کی گٹلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی جو اللہ کے نیک بندے، پاکیزہ بندے ہیں ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور کھجور کی گٹلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا ان کے ساتھ۔ انظر، آپ دیکھیے، کیف یفترون علی اللہ الکذب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں وہ کیسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے انہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ ہے انہوں نے بھی کفر کیا، ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے کہا کہ خدا تین ہے انہوں نے بھی کفر کیا، ثالث ثلاثہ یعنی تین خدا ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کے لوگوں کو جو ہے وہ سمجھانے کی توفیق دے، اور اس عقیدے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، اور کافی ہے یہ گناہ واضح۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ حرکت کی، جنہوں نے اللہ کے ساتھ بیٹا بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی بنا دیا، نعوذ باللہ، اور خدا کو، وجود کو تین کہا، یعنی خدا تین ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی محفل کے لیے اتنا ہی، اگلی محفل کے لیے